بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رواية ولعامتهم أخرج أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. گرامی قدر میرے بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور محترم سامعین، یہ جو اوقات ہے جس میں نماز نہیں پڑھنے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ یہ 5 اوقات بنتے ہیں. صبح صادق جب داخل ہو جائے تو سورج نکلنے تک سوائے 2 رکعت سنت فجر کے اور 2 رکعت فرض فجر کے اور کوئی نفل پڑھنا ان اوقات میں صحیح نہیں ہے. نہ تحیت المسجد، نہ تحیت الوضو، نہ رد بلا، نہ نیل فلاح الدارین. بے شمار نمازیں ہیں نوافل. ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں اس کی تفصیل ذکر کی. اسی طرح عصر کی نماز جب پڑھ لے کوئی تو مغرب تک کسی قسم کا نفل نہیں پڑھ سکتا ہے. 3 اوقات اس سے بھی اشد نہیں ہے. ایک وقت سورج نکلنے کا اور دوسرا سورج کا سر پر آنے کا، اس کو نصف النہار کہتے ہیں، استواء شمس بھی کہتے ہیں. اور تیسرا وہ وقت جب سورج ڈوب رہا، عند الطلوع وعند الاستواء وعند الغروب. ان 3 اوقات میں کسی قسم کے نوافل نہ پڑھے جائیں. حنفیہ کے نزدیک فجر فرض، اگر فرض فجر کسی کی رہ گئے ہو اور وقت یہ داخل ہو رہا ہو تو کہتے ہیں وہ نہ پڑھے. کنس قدوری شرح وقایہ ہدایہ سب میں یہ لکھا ہے. لیکن الگ تحقیق فرض والے کو منع نہ کیا جائے پڑھنے سے. اور یہ ہدایہ نے تجنیس میں نقل کیا ہے اور تجنیس سے ابن الحمام نے فتح القدیر میں نقل کیا اور فتح القدیر سے ابن عابدین نے فتح شام میں نقل کر کے اس پر فتویٰ ٹھوک دیا کہ جو لوگ فرائض وقت پڑھتے ہیں ان کے لیے ممانعت نہیں ہے. اس فتوے کے پیش نظر اور اس تحقیق کے مطابق فجر کی نماز میں اور عصر میں کوئی فرق نہیں رہا. کوئی عصر میں بھی ہمارے یہی مسئلہ ہے کہ کسی نے نیت باندھ دی اور پھر سورج ڈوب گیا تو ڈوب جائے. اس شخص کو 4 رکعت پورے کرنا ہے اور یہ ادا ہے نہ کہ قضا ہے. ہمارے اور علماء سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں، وقت کامل و وقت ناقص کی آبھاس کرتے ہیں لیکن وہ حدیث کے سامنے کمزور ہے. کئی بات یہ ہے کہ صبح نماز اللہ پاک ہمیشہ وقت پر نصیب فرمائے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ دیر سے اگر ہو جائے اور آدمی اٹھ جائے، وضو کرے، حدیث میں ہے فوراً نماز پڑھے. فإن ذلك وقت ہوا، یہی اس کا وقت ہے. یہ مسائل میں نے اس لیے بیان کرنا شروع کیا کہ ہمارے بھائی لوگ جس شوق سے، جس لگن سے نوافل پڑھتے ہیں، اللہ پاک یہ شوق و ذوق اور لگن قائم دائم رکھے. لیکن اس میں ایک نقطہ ہے
اور وہ یہ کہ مکروہ وقت داخل ہونے سے پہلے چھو جائے اس طرح فرض پورا کر لیں. مکروہ وقت کتنا ہوگا استواء شمس کا؟ 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ. ظہر سے پہلے 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ چھوڑ گا. مثلاً ہمارے قاری صاحب نے 12:25 پر اذان دے دی، تو اس سے پہلے کا جو وقت تھا اس میں سے 10 منٹ 15 منٹ احتیاطاً آدھا گھنٹہ چھوڑ کر اس سے پہلے تمام اوقات صالح ہے. نوافل کے لیے، سجدے کے لیے، عبادات کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس میں استخارہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں صلاۃ الحاجات پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اور جب وقت داخل ہو جائے اور ظہر کا وقت ہو جائے، قاری صاحب سے گزارش کیے کہ وقت کے دخول کے ساتھ یہ اذان دے تاکہ لوگ اٹھے اور آپ کی اذان پر سنت پڑھے. بیٹھے رہتے ہمارے ہاں اور دوسروں کی اذانوں پہ سنتیں پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ انتظامی کمزوری ہے ہماری. تو آپ نے بھی تو اپنے تسلی کی ہوگی ناشتے کے بعد یا وقت مغروب دوپہر سے پہلے 4 رکعت 10 رکعت 20 رکعت آپ نے پڑھی ہوگی، اور اللہ ہمیشہ پڑھنے کی توفیق دے. تو اب آپ کے ذمہ صرف سنت فجر اور سنت جمعہ باقی ہے یا سنت ظہر، اور وہ 4 رکعت ہے. تو جیسے وقت داخل ہو جائے اور مؤذن اذان دے دے تو آپ 4 رکعت پڑھ کر غفارہ ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ لگے رہے؟ یہ بات نامعقول بھی ہے، ناقابل فہم بھی ہے، اور دین سے بے خبری کی بات ہے. کیونکہ وعظ نصیحت سننا احادیث اور فقہ کے اندر لکھا ہے کہ تمام اعمال سے بہترین عمل ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں گفتگو کرنا چاہتے تھے تو اپنے جابر ابن عبداللہ بجلی کو کہا استنصت الناس، لوگوں سے کہے خاموش ہوئے. وَقَالُوا يُسَبِّحُونَ وَيُحَلِّلُونَ وَيُمَجِّدُونَ، لوگ اللہ کی تسبیح تحلیل اور بڑائی بیان کرنے میں مشغول تھے. آپ نے کہا یہ سارا چھوڑ دو اور میری تقریر سنو، میرا بیان سنو. آپ نے اس میں یہ بھی کہا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید آئندہ اس کے بعد ملاقات نہ ہو. ایک دفعہ آپ مسجد تشریف لائے، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے بات چیت کر رہے تھے، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھے یہ 2 حلقے ہیں خیریت؟ کہا یہ ایک میں تو خالص مسئلے بیان کرتے ہیں اور دوسرے میں نفلے وفلے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. آپ نے کہا دونوں اچھے کام میں لگے ہو، لیکن میں تو خالص مسائل بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. انما بعثت معلما. تو پھر تشریف لے گئے اس حلقے کی طرف جہاں مسائل بیان ہو رہے تھے. اور وہ مشہور شخص جریج جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی ماں نے کہا کہ یا جریج ہو یا جریج، اے میرے بیٹے جریج کہاں ہو؟ اب یہ نماز میں ہے تو یہ حیران ہے، دل میں سوچتا ہے کہ امی و صلاۃ، خدایا نماز پڑھ رہا ہوں اور ہم ہی پکار رہی ہے. تو اس نے نماز پوری کی، لیکن والدہ نے جب دیکھا کہ یہ قریب میں کھڑا ہے اور مجھے آواز نہیں دے رہا ہے تو اس نے کہا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، کہ اللہ اس کو مرنے سے پہلے کسی ناکار عورت کے ساتھ بدنام کرا دے. بس
مائیں بڑی سخت ہوتی ہے، سب شیرمال اور پھرنے والی نہیں ہوتی. جانجر کی ازانا کہ بچے زیو آلو آرام سے ہی ہو زیو پر دڑا میں آوارو لڑگی دڑا لو. ماں باپ تو زوراور اچھے لگتے ہیں جو صحیح معنی میں ایکشن لے. ماں باپ ایسا نہیں کہ آنسو بڑا آئے خام خواہ بچوں کے سامنے اپنے آپ کو رولائے. نا درے کسان سوسی کی پکار یو منتظم دویم خامن اور دریم بادشاہ سرسی دی پکار. تو جریج نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی والدہ نے پکارا اور اس نے نماز کو ترجیح دی اور والدہ کی پکار کو ابس سمجھا یا غلطی ہو گئی اس سے. لیکن ہوا وہی کہ ایک خاتون جو چرواہن تھی اور جنگلات میں بیڑ بکریاں چراتی تھی وہ کہیں سے شادی کے بغیر حاملہ ہوئی اور بچے بھی دے دیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یہ ہمیں پانی پینے آئی تھی اور صوفی صاحب نے مجھے گھیر لیا. لوگ تو ایسے ہی سفید کپڑے والے پر جلدی آتے. لوگ آئے اور جوریج کی پٹائی لگائی اور اس کا جھونپڑی گرا دی. اس نے پوچھا معاملہ کیا ہے، کیوں پیٹ رہے اور جھگڑا بھی گرا دیا؟ انہوں نے کہا آپ نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی اور پھر یہ بچہ پیدا ہوا. آپ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے کہا کہ یہ معصوم بچہ جو کل رات کو ہوا یا پرسوں رات کو یا ایک ہفتہ 10 دن پہلے ہوا ہے، اگر یہ بول لے تو مان لو گے؟ ہم بالکل مان لیں گے. اس سے کہا یا بابوس ممن انتا، اننے کس کا بچہ ہو؟ اس نے کہا ابن رائے آخر، ایک اور رائی کا نام لیا کہ میں اس سے پیدا. لوگوں نے کہا آدمی تو سوڑیا ہے. ان کو کہا کہ ہم آپ کا یہ جھونپڑی سونے کا بناتے کا خبردار چاندنی کرنا جیسے پہلے تھی اس ضرور ہے. یہ واقعہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان کرتے تھے تو آپ نے کہا یوکان جریج فقیہ لحجاب امہو، کاش کی جریج فقی ہوتا تو ماں کو جواب دے دیتا. نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. اللہ اللہ. یا رب لک الشکر والحمد. اس سے پتہ چلا کہ فقہ کا علم ولایت سے بھی بڑھ کر ہے. ہمارے اساتذہ ہم کو کہتے تھے کہ یہ کانس کو دوری اور ہدایہ کے جو مصنفین ہیں یہ بڑے بڑے بزرگان بھی غوث اور قطب سے اعلیٰ درجے کے ہیں. یہ تو خالص دین بیان کرنے والے اور پیغمبر کے دامن پکڑوا کے لے چلنے والے ہیں. اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کنواں ہے یا کھڈا ہے، ایک بچہ گرنے والا ہے، تو علماء نے بے اتفاق لکھا ہے کہ نماز فرض ہے یا نفل ہو توڑ دو اور بچے کو بچا لے کر آ رہے. او مسجدہ قضاشی بیا اداشی نہ ادا کی گی قضاشی دیدنہ. قضا تو ہو جاتی ہے، قضا بھی ایک مسئلہ ایک باب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک غزا سے واپس ہو گئے.
آپ بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بھی چور چور تھے سفر میں. مدینہ منورہ پہنچنے سے کچھ پہلے آپ نے کہا کہ قدر آرام کر کے پھر مدینہ چلیں گے. سب رضامند ہوئے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ میں اذان بھی دوں گا وقت داخل ہونے پر اور میں خیال بھی رکھوں گا. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام آرام فرمانے لگے. آنکھ ایسی لگ گئی کہ وقت داخل ہو گیا, وقت گزر گیا, سورج نکل آیا. اور بلال کہتے ہیں کہ میں ذکر کرتے کرتے پالان کے ساتھ ٹیک لگایا. اونٹ کا جو پالان ہوتا ہے نا, لمسے بستر وغیرہ, یہ تو پالان ہے. اور مجھے بھی نیند آ گئی. سفر میں تو وہ بھی تھے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابوبکر صدیق جاگ گئے تھے اور جاگتے ہوئے رو رہے تھے. اچانک عمر کی آنکھیں کھلی. وَكَانَ رَجُلًا جَلِيلًا, بہت بڑے آدمی تھے, جیسے آنکھ کچھ دکھا اللہ اکبر نرم جو. عمر کے اللہ اکبر سے تمام قافلہ بیدار ہوا اور سورج نکلے ہوئے. حضرت نے کہا کہ یہاں سے کچھ آگے بڑھو. یہاں سے کچھ آگے بڑھ گئے. آپ نے کہا پھر ٹھہرے ہو. اور آپ نے اذان دلوائی اور سنت پڑھی اور فجر کے فرض پڑھا دی. زندگی میں یہ ایک واقعہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا پیش آیا ہے. اور اس سے بہت سارے مسائل نکلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ تقریر کے دوران بھی سنت مؤکدہ پڑھنا جائز ہے. جیسے ہم بیان کرتے ہیں پیچھے ساتھی آئے تو سنت پڑھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آدمی نیند سے بیدار ہو جائے, جو بھی حالت ہو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. تیسری بات یہ کہ علم ان تحصوہ, اللہ کو پتہ ہے کہ تم وقت قابو نہیں کر سکتے. فتاب علیکم سورہ مزمل میں اللہ کو پتہ ہے تم وقت پر قادر نہیں ہو. فتاب علیکم, تمہاری توبہ قبول فرمائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے محترم ساتھیوں, غزوہ خندق کے اندر بھی آپ کی نماز قضا ہوئی تھی کیونکہ مشرکین کی طرف سے بہت شدید حملہ تھا. ظہر, عصر, مغرب یہ تو وقت سے نکل گئی, اور عشاء وقت معتاد سے نکلی تھی. جس وقت آپ پڑھتے تھے اس سے پیچھے ہٹ گئی تھی, اور اس وقت آپ لوگوں کو آرام آیا اور مشرکین کو اللہ نے بھگایا. آپ نے کہا ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا, مشرکین کے گھروں میں اور قبروں میں اللہ تعالیٰ آگ بھرے. شغلونا عن صلاۃ الوسطیٰ, نماز عصر بھی ٹائم پہ پڑھنے نہیں دی. نماز عصر وقت پر پڑھنا بہت ضروری بات ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, تمام نمازوں کی محافظت کرو, خاص کر نماز عصر کی.
کیونکہ دن ختم ہو چکا ہے، رات آ رہی ہے، معمولی سا لمحہ ہے، اس میں تو ذرا سے آپ نے بیداری نہیں دکھائی اور بیدار مغزی اور دل کے لیے آپ نے نماز کو ترجیح نہیں دی تو وہ مکروہ ہو جائے گا یا ڈوب جائے گا۔ ترمذی شریف میں تو ہے کہ من فاتت ہو صلاۃ العصر، جس سے نماز عصر فوت ہو گئی، یعنی نہ کوئی بیماری تھی نہ عذر تھا، بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، ایسا سمجھو کہ اس کے مال و دولت سب غرق ہو گیا۔ آپ کو احساس کب ہوگا کہ آپ کا نقصان ہو گیا؟ جب آپ کو غلطی کرے اور آپ سے کہا جائے کہ بینک میں جو آپ کے 20 لاکھ روپے ہیں وہ سب ضبط ہو گئے، تب جا کے پتہ چلے گا آپ۔ اللہ نہ کرے، اللہ سب کی عزت اور جان اور مال محفوظ فرمائے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو ویسے تو خیال نہیں ہوگا لیکن یہ پتہ چل جائے کہ حکومت بلڈوزر اور تمام مشینری لے کے آئے، آپ کا گھر گرا رہا ہے، تو پھر کو احساس ہوگا کہ اتنا نقصان ہوا ہے۔ پیغمبر نے اس کو بیان کیا کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے والے یا قضا کرنے والے، ان کا مال، ان کی دولت، ان کے آل و اولاد سب تباہ ہونے والی ہے۔ شاید یہ وجہ ہو کہ مال اور دولت یا اہل و عیال کے لیے ہی آدمی اتنا مشغول ہوتا ہے کہ عصر کی نمازوں سے نکلتی ہے، تاکہ وبا سب اسی پر آ گیا۔ اب یہ جو پیغمبر نے کہا ہے کہ جس نے عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ تباہ ہو گیا اس کا مال اور اس کی دولت اور اس کی ہر چیز۔ یا کہ یہ پیغمبر نے اطلاع دے دی، اور آپ تو اطلاع وحی سے دے دے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو وحی کے ذریعے آپ نے بیان کیا کہ عصر کی پابندی نہ کرنے والے بچ نہیں سکیں گے مال اور جان کے خسارے سے۔ یہ جو دکانداران ہیں، بڑے بڑے صدر کے، مارکیٹ کے، فلاں کے، یہ سب بیٹھے رہتے ہیں، جب 15 منٹ رہ جاتے ہیں تو دکان چھوڑ کر کے نماز میں چلے جاتے ہیں، بس عصر پڑی ہے، اس کے بعد مغرب ساتھ پڑھ رہا ہے۔ یہ سیاست اور یہ بکاری اور فریبی، یہ لے ڈوبے گی اس کو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو یا تو یہ بیان پیغمبر نے عذر و وحی کی ہے کہ جو عصر کی پابندی نہیں کرتا اس کی جان و مال، اہل و عیال تباہ و برباد ہو جائے گے، یا یہ کہ پیغمبر کا یہ تجربہ ہے، تو پیغمبر سے زیادہ تجربہ کار نماز میں کون ہوگا؟ اب کسی بھی شخص سے تجربہ پوچھتے ہیں، مثلا بڑائی سے، تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ قابل آدمی بڑا کام کیا ہے تو پھر آپ تفصیل نہیں مانگتے، کام حوالے کرتے ہیں۔ اور یا یہ کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں دی ہے اس شخص کو جو عصر کی نماز جیسی دولت ضائع کرتے ہیں، کہ اللہ اس کا مال اور اس کا اہل و عیال تباہ و برباد فرما۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور مسلمانوں کو اپنی اس فانی اور چند روزہ زندگی میں نہ ختم ہونے والی زندگی کی فکر نصیب کر لے۔ وہاں تو کوئی اور چیز نہیں ہوگی، صرف یہی نماز، یہی ایمان۔ مسند امام احمد کے حوالے سے حضرت اقدس امام الحسن مولانا محمد انور شاہ نے نقل کیا ہے شرح بخاری میں کہ قبر کے اندر
ایمان جو ہے اور قرآن کے سرحانے آ کے کھڑا ہو جائے گا. نماز دائیں طرف ہو جائے گی، صدقات اور خیرات بائیں طرف، روزہ پیروں کی طرف، اور حج تمام اطراف کی نگرانی پر معمور ہو جائے گا. کتنی خوش بختی ہے ایک نمازی کی. مرنا تو ویسے ہی تھا آپ نے، کون نہیں مرے گا؟ شیر مرے گا، ہاتھی مرے گا، چیتا مرے گا، بادشاہ مرے گا، وزیر مرے گا، پیر فقیر سب مریں گے. لیکن یہ مومن مسلم نمازی جو مرا ہے، واہ بھائی واہ، اس کی جاؤ حشمت شان شوکت ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. تو جب آدمی بہت زیادہ معزز ہونا اور وہ کہیں جاتا ہو، آدمی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں خود ساتھ چلو. ایک اہم مہم افسر کو کہے کہ تو ساتھ رہے. میں کابل سے پشاور آ رہا تھا، مولانا عبید اللہ صاحب اللہ قدی کے رحمت کر لے، وزیر دفاع تھے. اس نے اس کے ہیڈ کو بلایا تو اس نے ایک ہیلی کاپٹر کی بہت تعریف کی. تو حضرت نے کہا ہاں اسی ہیلی کاپٹر کو آپ چلائیں، خود ہی چلاؤ. ہیڈ کو کہا ہاں ہیلی کاپٹر ایسا کہ کابل سے لے کر پشاور تک اس نے حرکت نہیں کی. صحیح، حالانکہ ہیلی کاپٹر کا سفر ایسا ہی ہوتا ہے جسے کوئی آدمی لکڑیوں پر بیٹھا ہو. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج کے جمعے میں آپ کو اوقات کا خیال رکھنا ہے اور سمجھنا ہے. اس بات کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ نوافل کے اور اوقات کے ہم زیادہ قدردان ہیں یا آپ. اس بات کو بھی خاطر میں لائیے کہ سب سے اہم مہم کام جمعے کے دن کیا ہے؟ نماز کے بعد. نماز تو فرض قطعی ہے، اس کی تو مثال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے تمیم کو اور ابو ہریرہ کو کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے لوگوں کو حدیثیں سناؤ. تو کبھی تمیم اور کبھی ابو ہریرہ کھڑے ہو کر حدیثیں سناتے تھے. جب وقت داخل ہو جاتا حضرت عمر آ جاتے تھے تو یہ بیٹھ جاتے. حضرت عمر ممبر پر بیٹھ کر اذان ہو جاتی. عمر تھے، عمر نے پورا نظام بنایا، عمر نے زبردست تشکیل قائم کی. عمر نے اسلام کے اندر کئی سوراخ نہیں چھوڑا. عمر نے اسلام کو ستونوں پہ کھڑا کیا. عمر نے دور دراز مسلمانوں کو بھی انصاف اور عدل بھیجا. وہاں کے گورنروں کو بھی تاکید کی کہ اگر ظلم کی شکایت ملی تو بچ نہیں سکو گے. ہمارے زمانے میں تو یا سیاسی لیڈر بن جاؤ یا کوئی حکومتی رکن بن جاؤ تو بس پھر آپ بچیں گے، آپ کے خلاف پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی. وہ جو دنیا کہتی ہے نا کہ چیف جسٹس افتخار بہت کام کا تھا، ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے. لیکن اس کی آمد پر یہاں آدمی قتل ہو گیا، ہنگامہ کرایا گیا اس کو روکنے کے لیے، اور وہ آن ڈیوٹی چیف جسٹس تھا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا. خدا قیامت کے روز سے پوچھے گا، کیونکہ جو کچھ سلوک اسلام آباد میں ایک دینی مدرسے کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ ہاں ہوا میں ہر جگہ لہر پائی جاتی ہے، اور میں نے بیویوں سے ملنے سے انکار کیا ہے، ان کو انصاف دینے سے انکار نہیں کیا، لیکن فرنا لوتے ہو سی سے انصاف طور کو گئے تھے.
چونکہ ایک ظلم اور ایک ستم اس کے سامنے برپا ہو چکا تھا اور اس کا خون کڑا تھا جگہ جگہ، اور اس کی آہ فغاں اور فریاد فضا میں موجود تھی، اور یہ آل نال اختیارات رکھتا تھا پاکستان کے اندر، لیکن رس سے مس نہیں ہوا تو اللہ نے اس کو دکھایا۔ کافی دیر تک ایئرپورٹ میں چھپا رہا اور پھر دوسرے جہاز سے بھگا دیا گیا، کراچی اندر داخل نہیں ہوا۔ یہ چیف جسٹس ہے۔ ډېر نه دی او ډېر بهادر دی. ما یاره ګیدړ نه چاته ته منه نه پیدا شوی، ګیدړ نه خو ګیدړ پیدا کېږي. نه زمری دغه ایکشن دپاره ولېږه جو کوم اغسطے کراچی کے عملے کو پکڑ لیتا کہ کہیں یہ لوگ کون تھے. بلدیہ کے اندر جو دن دہاڑے سینکڑوں آدمی جلا دیے گئے، کیا وہ اس کے قلمرو سے باہر واقع تھا؟ آج کل بھی ہمارا چیف جسٹس جو ہے کچھ گزارا کر رہا ہے، نام تو گلزار ہے، کام بھی گلزار کرے تو مزہ آئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے محترم بھائیوں، فقہ حاصل کرنا، فقہ سمجھنا بہت ضروری ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے اس کو فقہ دے دیتا ہے، دینی مسائل جائز ناجائز اس کو معلوم ہوتا ہے. فقیہ واحد اشد للشیطان من الف عابد، ایک فقہ کے ماہر عالم 1000 بزرگوں سے، صوفیوں سے، پیروں سے افضل ہے. وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کو تو مسئلے ہی نہیں آتے. ایک بزرگ یہاں آتے تھے فجر کے وقت، اور مجھے خط لکھا کہ بڑا دل دکھتا ہے، میں بڑے درد و غم سے وہاں آ کے سلام کرتا ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. میں نے جواب لکھا کہ صف کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور فجر کا انتظار کر رہے ہو، ان کو السلام علیکم کہنا منع ہے، اور ایک غلط کام کو جائز نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح ایک دفعہ مجھے کہا آپ میرا بیان تو سن لے، کبھی سنا ہی نہیں، تو میں کچھ 2-3 دوستوں کو ساتھ کر کے بیان سننے چلا گیا. تو اس نے اس وقت حدیث بیان کی. تقریر کے بعد مجھے کہا بیان کیسا تھا؟ میں نے کہا بیان صحیح تھا، لیکن جو حدیث سنا ہے وہ حدیث نہیں ہے. محدثین کا فیصلہ ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے. جھوٹی روایت کی جگہ سچی روایتیں کیوں نہیں سناتے؟ یہ علم چاہیے، تفقہ چاہیے. آسان کام تو نہیں کیا کہ تفقی بنے گا. یہاں کراچی میں مسجدوں میں تقریر کرتے تھے، ان کے ایک بزرگ آتے تھے ہندوستان سے، بڑے شریف نیک اصلت حکیم الامت کے خلیفہ تھے، بڑے پاک آدمی تھے، اللہ سب کو بخشے. تو وہ یہ بیان کرنے لگے ایک دفعہ کہ جو مسجد بنی ہے اس کے فرش میں کوئی مٹی کا تیل تو نہیں ڈلا تھا. تو ہماری کمیٹی والوں کا ہاتھ ڈلا ہے، بڑا گناہ کیا ہے. مسجد آتے وقت لہسن کھانا، پیاز کھانا منع ہے. میں نے آواز دی کہ لہسن اور پیاز کھانا منع ہے، اس کی بو آتی ہے. اور یہ مٹی کا تیل یا تارپین کا تیل جو فرش میں ڈالتے ہیں استحکام کے لیے. خلاصہ میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے گارا بناتے ہوئے گوبر ڈال سکتے ہیں، البتہ گوبر مغلوب ہو تو کہ نظر نہ آئے.
میں نے کہا مسئلہ غلط ہے آپ کا. اس نے کہا اچھا بھائی پھر بنگال والوں کو بھی لکھو. وہاں بھی بیان ہوا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ بھی تجوید سے ہونا چاہیے. تو میں نے کہا ہے کہ اذان تجوید سے نہیں ہو سکتی, پھر تو بخاری اور ترمذی ہدایہ اور نور الہدایہ بھی تجوید سے پڑھنی پڑے گی. تجوید قرآن مجید کی خصوصیت ہے. تو سینکڑوں مسئلے ہیں جن میں میں ان کی گرفت کرتا تھا. تو اکثر کہتے تھے کہ اس گیٹ کے باہر ہم پوری دنیا کے پیر ہیں, لیکن اس کے اندر ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا طالب علم ہے. یہ فقہ کی برکت ہے. میں طلباء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ فقیہ بنو, فقیہ بنو. ایک مسئلے میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمود اور دیگر علماء کا اختلاف ہوا اور بحث ہوئی. تو میں نے اپنے استاد مفتی احمد الرحمان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا مفتی محمود سے کیسے جیتیں گے, وہ تو فقیہ آدمی ہے. میں کو فقیہ سڑے دے شل بے سر نے اڑا. سچ کہا ہے طلباء نے, جب تک سورج چاند رہے گا مفتی تیرا نام رہے. الحمدللہ الحمدللہ. حضرت کی دینی پختگی, مسائل پر مضبوطی اور علوم سے واقفیت اور اس میں دسترس اور کمال تبحر, اس نے ہمیں ان کا گرویدہ بنایا ہے. اور ہم تو ان کے شاگرد نہیں ہیں. ہم نے تو یہاں پڑھا ہے کراچی میں, وہ تو ملتان میں پڑھاتے تھے. کبھی آتے تھے تو بخاری ترمذی کی ایک ایک حدیث ادباً احتراماً پڑھا لیتے تھے. تو میری دلی آرزو اور خواہش تھی کہ میری سفر آخرت سے پہلے کم از کم مولانا مفتی محمود کی یاد و ثواب میں کوئی جگہ بن جائے. اللہ نے ہمارے مخلص ساتھیوں کو توفیق دی. نوری آباد کی سرزمین خریدی گئی, 50 ایکڑ, اور وہ سب دین کے نام پہ وقف, اور اس میں مسجد بنانا شروع کیا. تقریباً تکمیل تک پہنچ رہی ہے. اللہ کے نیک بندے اور کامل اخلاق والے کیسے ہوتے ہیں؟ ٹھیکیدار کو بنانے والے نے کہا کہ چھٹیوں میں بھی کام کروا دیں. انہوں نے کہا چھٹیوں میں یہ کام نہیں کرتے, کا تنخواہ ڈبل کر دیں. دیکھیں, مسجد کا کام رکنا نہیں چاہیے. اور فرش کے اندر ایک قسم کا ماربل لگتا تھا, تو انہوں نے کہا اس سے تھوڑا سا نیچے اور 34 لاکھ کا فرق آ جائے گا. انہوں نے کہا مجھے 34 لاکھ بچانے نہیں ہے, یہ جو موجودہ آپ ڈال رہے ہیں اس سے بھی مہنگا ہو تو وہ لگا دو. یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے. یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی, یہ خزانے بھی, یہ فیکٹریاں بھی, لیکن یہ جذبات جو مومن مسلم کے ہیں یہ انشاءاللہ دونوں جہان میں کار فرما ہوں گے. ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں. جب میں اس طرح سناتا ہوں کہ ایک بڑی مسجد بن رہی ہے اور اس پر بڑے اخراجات ہو رہے ہیں, تو پھر جب میں کہتا ہوں کہ بھائی ادارے میں بعض چیزوں میں بحران ہے, مثلا طالب علموں کے خوردنوش کے 6-7 لاکھ مہینے کا بل ہے, اس کے لیے ادارے کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے, خالص توکلاً علی اللہ پورا ہوتا ہے. تو مجھ فقیر عاجز اور اس بڑھاپے میں بیمار کو فکر مند رہنا پڑتا ہے یا نہیں؟ سوئی گیس کا بل آیا ہے 10 لاکھ, بجلی کا تقریباً 4 یا 8 کے قریب ہے.
یہ سارے بل جو ادا ہوں گے تو یہ کسی بینک سے ادا ہوں گے. ہمارے پاس سرمایہ کہاں ہے؟ ہم نے تو سرمایہ فقہ بنایا ہے، اور ہم نے تو آپ کو سمجھانے اور آپ کو دین پڑھانے کی کوشش کی ہے. ابھی آپ کی ہمت ہے، آپ کا جذبہ ہے کہ ان چیزوں میں آپ ہمارا اور ادارے کا ہاتھ بٹھائے اور ہمیں بہت ساری فکروں سے آزاد کرے تاکہ ہم خوش خوش رہے اور خوش خوش جائے. تو لوگ بڑے عجیب جب ہم یہ سناتے کہ جی اتنے کروڑ کی مسجد بن رہی تھی، کہتے وہ پھر بحران کے بعد کہ وہ کروڑوں اس کو جو خرچ کرنے والے وہ مسجد کے لیے ہے. یاد رکھنا وہاں گارڈ کھڑا کیا ہے میں نے، گارڈ حفاظت کے لیے. اس گارڈ کی تنخواہ انہوں نے نہیں مانی، حالانکہ ان کا سامان سریہ سیمنٹ سب چیزیں. مثال دے رہا ہوں، انہوں نے کہا بس جی ہم تو مسجد میں لگے ہوئے ہیں. وہاں طالب علم بھی پڑھنے لگے ہیں، 18-20 طلباء آس پاس سے سندھی ماڑو آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا پڑھنا ہے کہ نان بخور اور ڈر بزر، کم از کم کلمہ سیکھ لیں گے، کم از کم انسانیت سیکھ لیں گے، اٹھنا بیٹھنا انسانوں جیسے سیکھ لیں گے. تو ہمارے ایک ساتھی نے وہاں کے ناظم کو کہا کہ طلبہ داخل نہ کرو کیونکہ مدرسے میں مالی بحران ہے اور خوردونوش کے اخراجات تو بالکل ہے ہی نہیں. مجھے پتہ چلا، میں نے ناظم کو فوراً فون کیا، میں نے کہا 100 کے قریب طلبہ اور شوق سے نائدے میں ایسے بکواس کہی رانا پو بچے پس ہوئی. تو میرے عزیز اور میرے بزرگوں میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں جمعے میں کسی طرح یہ فریاد شروع کروں، لیکن چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسائل تو پیدا ہوتے رہیں گے. یہ 3 باتیں تو آپ کو بتائی. اب دیکھو، ایک جامعہ عربی احسن العلوم اور مرکز ہے، ایک احسن المقاصد ہے، ایک احسن الدراسات ہے، ایک احسن المدارس ہے، ایک جامع عثمان و مسجد طاہر ہے، سامنے اسلامی فاؤنڈیشن سکول ہے، ماہنامہ ہے، الاحسن. ایسی صورت میں ان تمام کے اخراجات بھی تو ہوں گے. صرف تنخواہوں کے مد میں 20 لاکھ ہر مہینے درکار ہوتے ہیں. تنخواہوں کے مد میں 20 لاکھ ہر مہینے درکار ہے. تو پہلے میں ایسا فریاد نہیں کرتا تھا کیونکہ بیمار بھی نہیں تھا، صحت مند تھا، اور بیمار کی ہر چیز بیمار ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ لاک ڈاؤن کے بعد تو بڑے بڑے سیٹ بھیڑ گئے، بس ہم حیران ہیں ان پر. حکومت کو اس کا نوٹس دینا چاہیے کہ آپ نے کیسا لاک ڈاؤن کیا کہ سیٹ لوگ خود کہتے ہیں کہ آپ شبینہ کے محتاج ہو گئے. تو جب ان کے ہاتھ تنگ ہے اور ان کے کارخانے فیکٹریاں رک گئی ہے یا ٹائم پر صحیح نہیں چلی تو نقصان ہوا نا. اس نقصان کا اثر دین کو پہنچ رہا ہے. تو آپ سے دعا کی بھی درخواست ہے، اور مبارک دن ہے جمعہ کا الحمدللہ. مبارک نماز ہے، نماز جمعہ. مبارک لمحہ ہے، اور خاص طریقے سے دینی فقراء، دینی فقہا اور دینی علماء کی تعلیم اور تربیت کی ایک عظیم مرکز ہے. اسلامی عقائد و اعمال جو اہل سنت والجماعت کا سرمایہ ہے، اس کا ترجمان ادارہ ہے. سلف صالحین کے ناموس اور عزت کو زندہ تابندہ رکھنے والا ایک رہنما ادارہ ہے. تو آپ جب ان کا تعاون کریں گے، مختلف بہانوں ہمیں آرام پہنچائیں گے، تو اللہ دونوں جہان آپ کے آرام راحت سے بھر دیں گے. اور یہی اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ ہمیں مخلوقات کے سامنے بے آبرو نہ کرے، اور اللہ رب العالمین بہت جلد خزانے والوں کے خزانے متوجہ کرے، جن کے بینک بھرے ہوئے ہیں، کہ وہ تقی تقدیر میں نکالے اور وہ لا کے ہمیں دے۔ جس طرح اطمینان وہ چاہے ہم تیار ہیں۔ اور اطمینان کیا ہے؟ خوردنوش کا بل ہے 6 لاکھ، وہ ادا کر لے آپ، ہم پتہ دے دیں گے ان کا کہ وہاں سے چینی، چاول اور سب چیزیں آتی ہے۔ بل جو سوئی گیس کا ہے وہ تو کوئی چھپا ہوا عید نہیں ہے، وہ آپ دیکھ لیں، ادا کر لیں۔ بل جو بجلی کا ہے اور سب چیزیں، اساتذہ اور ملازمین کی جو تنخواہیں بڑھتی ہے اس کے دن مقرر ہوتے ہیں، اس میں آپ آ کے تشریف رکھیں، آپ کے سامنے لفافے بنیں گے، دستخط ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزائن عرش اور فرش متوجہ فرمائے۔ اللہ پاک مجھے عاجز، فقیر اور بیمار کا مزید امتحان نہ لے۔ میرے اہل الفقاء اور خاص کر میرا چھوٹا سا بچہ عاجز مسکین محمد انور شاہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سہولتیں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔